شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ کو واقعہ بتاتے ہیں شاہ یمن کا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی ایک خط لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ کیسے چلا، اور انہوں نے اس خط میں ایسا کیا لکھوایا جس کے بارے میں انہوں نے تاکید کی کہ یہ خط لازماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے۔ آئیے جانتے ہیں۔ یمن ایک ایسا ملک تھا جہاں پر عجیب الفطرت بادشاہ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبع خمیری تھا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیدل چلنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شاہی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کرنے کے لیے جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ تک پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی بھی شخص اسے دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ کے لیے یہ بہت حیرانی کی بات تھی اور وہ حیران ہوا بھی۔ اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ وزیر اعظم نے وجہ بتائی، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس بیت اللہ کی اور اس گھر کے خادموں کی، یعنی کہ جو یہاں کے باشندے ہیں، تمام لوگ ان کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں کر آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو خودوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ بس اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا باقی تھے کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا بہت علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمانے لگے، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس کی توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرنے کی دیر تھی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ساتھ ہی علماء نے، جو کہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو یہ عہد کر کے بیٹھ گئے کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم بھی زیارت کا شرف حاصل کر لیں گے، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ ہی جائے گی، جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ بادشاہ نے یہ سن کر ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے۔ اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور یہ کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا خط اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا۔ اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔
وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش تو ہوا، مگر کیسے اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ آپ سنیے اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ اس خط میں یوں لکھا تھا: کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے، شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہوگی، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست اس وضعیت کے ساتھ اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کی خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ جا کر ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا: تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا: سولے بھائی طبع کو آفرین اور شاباش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان تھی میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان کی عظمت، شان اور رفت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ وہ 1000 سال پہلے بھی ان کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، اور جن لوگوں نے جلن کے مارے آنکھیں بند کی وہ ابھی تک بھی آنکھیں بند کیے رکھے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔